السلام علیکم دوستو، آج بہت عرصے کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں۔ بیچ میں بس دل ہی نہیں کیا پاکستان کی سچویشن دیکھ کے، اور جن چیزوں کا آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طرح وہ چیزیں خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہیں۔ کچھ چیزیں ظاہری طور پہ لگتا ہے جس طرح بڑی ٹھیک ہیں، لیکن جب سے یہ میرے پاس تھیوریٹیکل نالج آیا ہے بہت ساری چیزوں کا، تو اس سے آپ کو اس میں بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ مس مینیج کی جا رہی ہیں، اور بہرحال اینی وے، اور کیا گڑبڑیں چل رہی ہیں۔ تو ابھی لیکن میں ایسے ہوا کہ ابھی مجھے ایگزیکٹو کارپوریٹ ٹریننگ کے لیے ملان میں بک کیا کسی نے، کمپنی نے۔ تو کافی دیر سے وہ ٹرائی کر رہے تھے، لیکن اتفاق ایسا تھا کہ وہ میں لندن میں بزی تھا تو ہو نہیں سکا۔ تو پھر ابھی کو میچ کر گئی ٹائمنگ، اور اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ موسم بھی بہت اچھا ہے، مطلب نہ سردی ہے اور نہ گرمی ہے، تو اچھا گھومنے پھرنے کے لیے بھی اچھا موسم ہے۔ تو میں یہی دیکھ رہا تھا کہ یہ ملان دیکھ کے پھر پاکستان کا بندے کو خیال آتا ہے کہ کیسے، اب جس طرح میں نے ابھی یہ جو آپ کو سڑک دکھائی تھی جس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ ساری پتھروں کی بنی ہوئی سڑک ہے، تو آج کل کے زمانے میں دیکھیں اس طرح کی سڑکوں پہ بھی سسٹم چل رہا ہے اور بڑا اچھا چل رہا ہے۔ یہ ابھی پھر نظر آ جائے، اور یہاں کئی جگہ آپ کو نظر آتی ہے یہ پتھروں پہ بنی ہوئی سڑک کہ پرانے زمانے کی ہے بہت زیادہ، لیکن اگر آپ ایک منیمم لیول آف ایڈمنسٹریشن یا گورننس امپلیمنٹ کر لیں اور چیزوں کو کچھ حد تک، مطلب کچھ حد سے نیچے نہ جانے دیں، تو چیزیں چل سکتی ہیں بہت ساری۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں جب آپ ایک کلاس کریٹ کر دیتے ہیں جو کہ ان ٹچیبل ہوتی ہے، اور اس کے پاس پھر اختیارات بھی بہت سارے ہوتے ہیں، مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ کنورج کر جاتی ہیں بہت ساری چیزیں ایک ہی طرف کو، ایک ہی طرح کے لوگوں کے پاس، جس کو ہم ارباب اختیار کہہ لیں یا جو بھی نام ہم مختلف ہم دیتے رہتے ہیں، تو وہ پھر ابیوز بہت زیادہ، ایک تو رسک ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ پریکٹیکلی پاکستان جیسے ملکوں میں تو باقاعدہ ابیوز شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کو سمجھ بھی نہیں لگتی، مطلب وہ ان کو انسائٹ بھی ڈیولپ نہیں ہوتی کہ وہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، کہ وہ ایک پاؤ اپنے گوشت کے لیے سارے 25 کروڑ لوگوں کی جو گائے ہے وہ پوری ذبح کر دیتے ہیں، اور اپنا تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ تو یہ اب اس طرح دیکھیں، اب یہ پھر نظر آ رہا ہے، اس میں ٹرام بھی چل رہی ہے، گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، پتھروں کی بنی ہوئی سڑک ہے، اور بس یہ چل رہا ہے سسٹم، سارا نظام مناسب سے طریقے سے۔ تو حالانکہ یہ کوئی بہت زبردست ملک نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی ہے اٹلی بھی تھوڑے مسائل میں رہا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے فری فال نہیں ہوئی جیسا پاکستان جیسے ملکوں میں ہوتی ہے، ہو رہی ہے، یہ دے آر گلائڈنگ۔ تو وہ مطلب چلے بہت اوپر نہیں جا رہے، لیکن ایک خاص حد سے نیچے بھی نہیں انہوں نے جانے دیا، اور یہی وہ ہوتا ہے کہ یو جسٹ سروائیو کرتے ہیں آپ اور نکل جاتے ہیں، اور وہ سروائیو آپ کرتے ہیں انسٹیٹیوشنز کی بیس پہ کہ بھئی ایک خاص لیول رکھیں، اس کے نیچے کسی بندے کو گرنے کی اجازت نہ ہو۔ کھل کے ننگے ہو کے پاکستان میں تو بدماشی اور کرپشن چلتی ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک کوئی محکمہ انوالو ہے، ایک چلے زیادہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے، لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ مختلف جگہوں پہ کرپٹ لوگ، ہر جگہ کے مختلف محکموں کے، مختلف اداروں کے، انسٹیٹیوشن کے، اور ایون پرائیویٹ سیکٹر بھی جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ وہ دیٹس ویئر دا پرابلم لائز ایکچولی پاکستان جیسے اس میں، کہ جب آپ کا اتنا اسٹرانگ نیکسس بن جاتا ہے، اس کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ نیگیٹو اکانومی کا سرکل چل پڑا ہے، اور اس میں لوگوں کے نیگیٹو اکانومی میں اتنے سٹیکس ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر کسی چیز کو پازیٹیو ہونے ہی نہیں دیتے، اور وہ لگتا ہی ہے کہ بھئی اگر پازیٹیو چیزیں کریں گے تو سارا کچھ ڈوب جائے گا، کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کے وہ سٹیکس ہیں۔ تو وہ یہ چیزوں سے جب تک، اور یہ ویشیس سائیکل ہوتا ہے، اس سے نکلے بغیر آپ کا کوئی گزارا نہیں ہے، جو چیز لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال لیکن کیا کر سکتے ہیں، اور یہ بھی اب مجھے پتہ لگ گیا جس چکر میں اب ویلاگز بھی میں نے تھوڑے بند کیے ہیں کہ
یہ پہلے میرا خیال ہوتا تھا شاید پتہ نہیں ہے وہ، اب مجھے پتہ یہ سمجھ لگی ہے کہ بھائی سب کچھ پتہ ہے، کھچرے ہیں جیسا پنجابی میں کہتے ہیں نا، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں وہ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے. تو لیکن اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے، بس کوشش ہی ہے اور اللہ ہی ہدایت دے. تو چیزیں کو اگر کچھ ٹھیک بھی کرتے ہیں تو لگتا ہے ایسی ہے کہ اس کے پیچھے وجہ جو ہوتی ہے وہ نیگیٹو ہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پیسے بنا رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی بھی بے برکتی آ جاتی ہے وہ کام ٹھیک ہونے کی بھی. تو اینی وے خیر باتیں پھر دوسری طرف ہی نکل گئیں، کیا کریں اب جہاں بھی جاتے ہیں وہ پاکستان کا خیال ہی دل میں رہتا ہے. تو میں خیر آیا تھا، میں نے کہا آپ کو یہ دکھاتا ہوں ملان. اتنا کچھ ہے نہیں ہاں دیکھنے کے لیے، ویسے تو اس کے ارد گرد زیادہ علاقے ہیں جو 1-2 گھنٹے کی ٹرین یا ڈرائیو پہ ہیں. لیک کومو ہو گئی یا ایون وینس وغیرہ، خیر میں تو پہلے جا چکا ہوں لیکن لیک کومو انشاءاللہ شاید جاؤں. تو لیکن یہ میں نے کہا چلیں آپ کو تھوڑی سی ساتھ ساتھ سیر بھی کروا دیتے ہیں کہ یہ بنا ہوا ہے یہی ایک جو مین، اب میں جا رہا ہوں جو پیازا ڈی ڈومو ان کا وہ مین ایریا ہے، اور ڈومو ڈی میلانو جو کیتھیڈرل ہے بہت پرانا اور بہت ہی کلاسک سا بنا ہوا ہے. تو وہی ان کا میرے خیال یہاں پہ سب سے بڑی سینٹرل اٹریکشن ہے. کچھ 1-2 گیلریز بھی ہیں جو مجھے پتہ چلا ہے، وہ بھی میں کسی وقت وزٹ کروں گا، آرٹ گیلریز جس میں لاسٹ سپر کے بارے میں اور اس طرح کے. تو لیکن وہ ابھی میں گیا نہیں، ابھی دیکھوں گا. تو یہ ہے جی ان کا ڈومو ڈی میلانو جس کو یہ کہتے ہیں، یہ کیتھیڈرل بنا ہوا کافی بڑا ہے اور اٹ از بیوٹیفل، بڑی فائن ڈیٹیلز ہیں بہت ہی. اور یہ اس کو ریپیئر بھی وہ کر رہے ہیں، اور اس کو وہ کوشش جس طرح وہ کرتے ہیں کہ بھئی بالکل اسی انداز سے اس کی ریپیئر کی جائے کہ بھئی اس کا کریکٹر نہ خراب ہو، کریکٹر لیس نہ بنا دیں وہ. تو یہ اب انہوں نے یہ ریپیئرز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن یہ میرے خیال ابھی تو بند ہو گیا. کل انشاءاللہ دیکھوں گا اگر وزٹ کرنا کا موڈ بنا. اور یہ سامنے ان کی شاپنگ مال ہے، یہ بھی ویسے تو پرانی بلڈنگ ہے کافی، لیکن اب اس کو رینوویٹ انہوں نے کر دیا ہوا ہے، یہاں بڑے بڑے وہ ڈیزائنرز وغیرہ. اور یہ ان کا یہ پیازا جو ہے، یہ میرے خیال سارے یورپ میں یہ ان کا سٹائل تھا، یا شاید کم از کم اٹلی کا یہ سٹائل تھا کہ یہ جو بھی بڑی سی چیز کوئی محل یا اس طرح کے بڑے بڑے کیتھیڈرل، اس زمانے میں تو خیر پوپ وغیرہ بھی، اور یہ جو ریلیجیس ان کا جو لیڈر ہوتا تھا وہ بھی علاقے کا، وہ بھی کافی اسٹرانگ ہوتے تھے پولیٹیکلی بھی اور ویسے بھی. تو وہ بھی پھر یہ کافی اپنا ایریا سامنے ارد گرد اور وہ کر لیتے تھے قبضے میں. تو یہ ساری جگہ ان کے پیازا بنے ہوئے ہیں. وینس میں بھی ہمیں نظر آیا تھا، اسی طرح روم میں بھی تھا. تو یہ ہے جی. تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لیں. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے گا.